کربلا کی جب بات کی جاتی ہے تو واقعہ تو نہیں ہے، تو ایک نظریہ ہے، بلکہ پوری کائنات کے لیے اس کے اندر ایک پیغامات ہیں۔ امام عالی مقام نے جب مکہ سے خروج کیا کربلا کی جانب تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اتنے عظیم کارنامے کا مقصد کیا ہے، وہ اس کے پیچھے چھپا ہے۔ واقعہ کربلا کا جو اصل پیغام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک خلا پیدا کر دیتے ہیں اور نفرت کی بات کرتے ہیں۔ ایران کے جو سپریم لیڈر ہے وہ ایک مذہبی رہنما بھی ہیں، ان کا ایک فتویٰ ہے اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرنا، لعن طعن تو کرنا بڑی بات ہے، وہ تو بہت آگے کی بات ہے، صرف توہین کرنا حرام ہے۔ غیر جانبداری کا تصور اسلام میں نہیں ہے، میں تو غیر جانبدار، وہ کہتے ہیں یا حق پہ عمل کرو یا پھر کسی طرف ہو جاؤ۔ کہ منافقین کا کردار کیا تھا، سامنے آتے تھے پیغمبر کو کہتے ہم تیرے ساتھ ہیں، اور جب پیچھے چلے جاتے تھے ہم تو مذاق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں اسماعیل قاسم and I welcome you all to another episode here at GNN Studios۔ بہت ہی خاص یہ ایپیسوڈ ہے، محرم کا موقع ہے اور اس کے حوالے سے ہم نے ایک بہت ہی اہم شخصیت سے درخواست کی کہ ہمیں وقت دیں، کیونکہ جب کربلا کی بات کی جاتی ہے تو ایک ماضی کا صرف واقعہ نہیں ہے، ایک نظریہ ہے، اس کے حوالے سے کیا پیغامات موجود ہیں۔ آج بھی دور حاضر کی جب بات کی جاتی ہے تو نوجوان نسل کے لیے اس ایک واقعے کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے، ان شارٹ۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آغا ظہیر الحسن کربلائی مولانا ہمارے ساتھ موجود ہیں، صوبائی رہنما ہے مسجد وحدت مسلمین کے، پرومیننٹ اسلامک شیعہ اسکالر ہیں اور بڑی ہی خاص خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ دوستوں کا، کہ آپ نے موقع دیا آج میں گفتگو کر سکوں یہاں پہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، ناظرین سے انشاءاللہ ضرور۔ علامہ صاحب جیسا میں نے انٹروڈکشن میں بھی بیان کیا، کربلا کی جب بات کی جاتی ہے تو واقعہ تو نہیں ہے، تو ایک نظریہ ہے، بلکہ پوری کائنات کے لیے اس کے اندر ایک پیغامات ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ ایک نظریہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عاشورہ کا ہر روز جو ہے وہ دن ہے، اور ہر ارض جو ہے، ہر زمین جو ہے وہ کربلا کی زمین ہے۔ امام عالی مقام نے جب مکہ سے خروج کیا کربلا کی جانب تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا اپنی اس دعائے عرفہ کے اندر، یعنی معرفت کی دعا، خدا سے راز و نیاز کی دعا، خدا سے مناجات کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہ میرا کربلا جانے کا مقصد کیا ہے۔ میرا یہ پورا سلسلہ جو اس وقت میں اپنے نانا کے شہر مدینہ کو بھی چھوڑ چکا ہوں، اور مکہ مکرمہ حج کے ایام تھے اور ان حج کے ایام کو بھی ترک کر کے کربلا کی جانب جا رہا ہوں۔ آخر اس کا کوئی مقصد اور کوئی ہدف تو ہوگا، چونکہ وہ رسول کے نواسہ ہیں، علی کے فرزند ہیں، فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں، اور کربلا کی سرزمین کی طرف اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور بہت خوبصورت ہے، وہ ہم آج کے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس نے اللہ کو کھو دیا، جس نے پروردگار کو، جس نے خدا کو کھو دیا، اس نے کچھ نہیں پایا، اور جس نے اللہ کو پا لیا، اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ کو سمجھ لیا، اس نے گویا سب کچھ پا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کس صورت میں ہے کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، اس نے سب کچھ حاصل کر لیا، اور ہمارا مقصد یہی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو امام علی مقام نے اپنے اس سفر کے آغاز سے ہی بتا دیا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میرے جانے کا مقصد اور ہدف کیا ہے۔ ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس عظیم قربانی کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ کیا عاشورہ ہر سال آتا ہے؟ ہر سال لوگ عاشورہ مناتے ہیں۔ عاشورہ کو سمجھنے کی اس طرح کوشش نہیں کرتے، میں یہ نہیں کہتا کہ سمجھتے نہیں ہیں، بہت کوشش کی جاتی ہے سمجھانے کی، کہ عاشورہ کو سمجھایا جائے، شہادت کو سمجھایا جائے کہ یہ شہادت کا مقصد کیا تھا۔ جس راستے پہ امام علی مقام جیسی ہستی شہید ہو جائے، جس راستے پہ شبیہ رسول اللہ حضرت علی اکبر جو فرزند امام حسین ہیں وہ شہید ہو جائیں، جس راستے پہ حتیٰ ان کا 6 ماہ بچہ حضرت علی اصغر جیسے معصوم کو شہید کر دیا جائے اور ہاتھوں پہ وہ اپنے یعنی ایثار اور قربانی کو پیش کریں، آخر اس سارے اتنے عظیم کارنامے کا مقصد کیا ہے؟ وہ اس کے پیچھے چھپا ہے۔
یعنی وہ اس شہادت کے پیچھے ایک راز چھپا ہے کہ میں کیوں یہ کر رہا ہوں، میں کیوں اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں، میں کیوں اپنے علی اکبر کو اس پہ قربان کر رہا ہوں۔ جب دربار کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد نے شمر سے پوچھا کہ یہ کون ہے، چاند جیسا چہرہ تھا امام حضرت علی اکبر کا، جب پیش کیا گیا دربار میں تو اس نے کہا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے علی اکبر۔ تو ابن زیاد نے کیا کہا، تجھے کس نے کہا تھا کہ حسین کو مارو، جب اس کا چاند جیسا بیٹا جو دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی وہ اس حالت میں شہید ہو گیا تھا، تو اس نے تو دیکھ دیکھ کے تڑپ تڑپ کے مر جانا تھا۔ دیکھیں اس کے پیچھے قربانی کا راز کیا تھا، سیرت رسول اللہ کو زندہ کرنا، صحیح معنی میں اللہ کی یعنی قرآن پاک کو صحیح سمجھنا، کیونکہ رسول نے کیا کہا، ہاں کیونکہ اس کا مقصد کیا تھا کہ رسول اللہ جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے جو وصیت فرمائی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے، ایک قرآن ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر تک میرے ساتھ یعنی ملحق ہوں گے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اس پہلو پہ بھی غور کرتے ہیں جو ہدف اور مقصد ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ہجرت کرنا مدینہ سے اور مکہ سے کربلا آنا، اس کا ایک ہدف اور مقصد ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو بھی، معاشرے میں ان افراد کو بھی، ان مومنین مسلمین کو، پوری انسانیت کے لیے یہ ایک درس ہے، درس یعنی شہادت امام حسین۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک واقعہ ہو گیا، ایک ماضی کا گزشتہ ایک داستان ہے اور پھر ہم اس داستان کو کہانیوں کی شکل میں بیان کریں، یہ کبھی بھی ایسا ہدف اور مقصد نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس سیرت پہ عمل پیرا ہوں جس پہ امام حسین امام علی مقام عمل پیرا تھے، کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اس دین کی بقا کی خاطر ایثار کر دیا۔ اور دین کیا ہے؟ دین میں چار چیزیں ہیں جو سیرت میں ہمیں ملتی ہیں، پوری سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں چار چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، جو خالق ہے کائنات کا، جو ہمارا رازق ہے، جو مالک ہے، جو اس پوری کائنات میں قدرت رکھتا ہے، قدرت کاملہ اسی کی ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اس کا شریک نہ بنائیں کسی کو۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ یہ معرفت ہم حاصل کر لیں۔ اس کے بعد ہے ماں باپ کا احترام کریں، یہ اخلاقیات کا پہلو ہے جو امام علی مقام بتانا چاہتے ہیں کہ میرے نانا کی سیرت کیا ہے، کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں، ماں باپ کے ساتھ احسان کریں۔ کیوں؟ قرآن میں جہاں پہ اللہ نے اپنا ذکر کیا ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا، ان کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر کیا۔ احسان کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ماں باپ کو ایسی چیز کی ضرورت محسوس ہو، وہ بجائے اس کے کہ زبان پہ لائیں کہ یہ چیز مجھے چاہیے، اولاد کو چاہیے کہ پہلے سمجھ جائیں اور ان کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ احسان ہے۔ احسان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ طلب کریں تو آپ دیں۔ اس کے بعد ہے کہ ہم معاشرے میں آئیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، اور وہ ہمسائے ہیں جو غیر رشتہ دار ہیں، سارے ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، جو کہ انسان کا حلقہ احباب ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ اور کردار کیسا ہے؟ کیا ہم نے ان کے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا وہ ہم سے ناراض ہیں؟ کیا ہم ساری زندگی گزار دی ہے ہم نے؟ کیا ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو راضی کر سکیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم چچا سے ناراض ہیں، پھوپھی سے ناراض ہیں، ہم خالہ سے ناراض ہیں، ہم حتاً اب تو یہ وقت آ گیا کہ جوان جو ہے وہ اپنے ماں سے بھی ناراض ہے۔ یہ امام حسین کی سیرت نہیں ہے، اپنے باپ سے بھی ناراض ہے۔ یہ سیرت امام حسین نہیں ہے، یہ سیرت رسول اللہ نہیں ہے، یہ سیرت اہل بیت نہیں ہے۔ اس کی خاطر یہ ذہن میں رکھو کہ اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی گئی ہے، وہ کربلا کے میدان میں، اور ہم اس قربانی کو اس طرح محو نہ کر دیں، اس کو بھلا نہ دیں کہ یہ ایسے۔ اس کے بعد ہے کہ آئیں اور اپنے دشمن کو پہچانیں۔ یہ بھی ہماری سیرت کے اندر ملتا ہے، سیرت رسول اللہ میں ہم اپنے اندر کے دشمن کو بھی پہچانیں، اور ہم اپنے باہر کے دشمن، اپنے دشمن کو، یعنی وطن عزیز کا دشمن ہے،
ہماری سلطنت کا دشمن ہے، ہمارے وطن کا دشمن ہے. جیسے ہمارا ایک ہمسایہ ملک اور ایک وہاں اسرائیل بیٹھا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کس طریقے سے وہ ایران کے خلاف، پاکستان کے خلاف وہ جو ہے بہانے تراش رہا ہے اور چیزیں محاذرائی کی کوشش کر رہا ہے. ان دشمنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ پہچان لیں گے تو یہ سیرت کے 4 پہلو ہیں جس پر ہم عمل پیرا ہو کر اپنے وطن کے لیے بھی، اپنی ملت کے لیے بھی اور اپنے خاندان اور اپنے لیے بھی ہم بہترین نمونہ بن سکتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں. کیا خوبصورت آپ نے بات کی ہے. مطلب علامہ صاحب اگر آپ یہ 4 چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں سیرت کی، ان کے اوپر کبھی توجہ دی ہی نہیں کسی نے. مطلب یہ وہ معاملات ہیں جو کہ آپ روزمرہ کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر اپلیکیبل رہتے ہیں لیکن توجہ نہیں جاتی. تو کربلا کی جب بات کی جاتی ہے، عاشورہ کو منانے کی جب بات کی جاتی ہے، تو آپ کو یہ سمجھنا بھی ہے کہ اس کے اندر جو پیغام ہیں، میسج، جو ہڈن میسیجز ہیں، ان کو اگر آپ ان کی اپلیکیشن کے اوپر توجہ دیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں ہی سنورے گی. علامہ صاحب ابھی آپ نے اسرائیل کی بات کی، صہیونی ریاستوں کی بات کی. میرے ذہن کے اندر انہی سے کمپیریزن کرتے ہوئے یزیدیت بھی آتی ہے. دور حاضر میں ہمیں آج کے معاشرے کے اندر وہ ہمیں کس صورت میں نظر آتی ہے؟ ایک تو ہمیں ظاہر نظر آتی ہے، چھپے کس طرح سے نظر آ سکتی ہے جس کی وجہ انسان کی توجہ نہ جا رہی ہے، اور پھر ہم اسے پہچان بھی لیتے ہیں تو اس سے مقابلہ پھر کیسے کرنا ہے؟ آج کا یزید یعنی ایک اس زمانے کا یزید ہے جو دین میں بگاڑ پیدا کر رہا تھا. جو اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ اپنی قربانی پیش نہ کرتے تو آج دین اس طرح نہ ہوتا. حتیٰ دین یعنی بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا کہ جس نے اپنی سگی پھوپھی کے ساتھ بھی نکاح کر ڈالا. یعنی یہ انداز تھا. اور اس کے سامنے وہ کہتا تھا وہی ایک ڈھونگ ہے، یہ بنی ہاشم کا کوئی وہ نہیں ہے کہ قرآن کی وہی نازل ہوئی ہے. اور اسرائیل کو آج دیکھیں جو یزیدیت کے راستے پہ عمل پیرا ہے، وہ اسی دین کو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر ملک میں ایک رجیم چینج چاہیے، لیکن وہ مذہبی لوگ چاہیے جو لبرل ہوں، جو اسلام پسند نہ ہوں، قرآن پہ عمل کرنے والے نہ ہوں، جو سیرت کو صحیح سمجھنے والے نہ ہوں، ویسٹ کے غلام ہوں. بس وہ لبرل ہی ہیں. اس طرح کے یعنی یہی وہ روش ہے، یہی وہ طریقہ ہے یزید کا جو وہ اپنائے ہوئے ہے. اور تمام مسلم ممالک کے سامنے یا ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے نفوذ کرتے جا رہے ہیں. دن بدن ہمارے نوجوان نسل جو ہے ان کے آگے جو ہے نا وہ سلنڈر کرتی جا رہی ہے. نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سامنے رول ماڈل ہیں. کون ہیں؟ امام حسین، حضرت اصحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، رسول اللہ کی سیرت ہے. یہ ہمارے سامنے رول ماڈل ہے. ہم ان کا مطالعہ کیوں نہ کریں؟ ہم ان کو کیوں نہ جانچیں؟ ہمارے علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ ان شخصیات کی سیرت کو بیان کریں نوجوانوں کے لیے، معاشرے کے لیے. ہم نہ آئیں کہ ہم اپنے سامنے ان کو الگو بنا کے اور ایک رول ماڈل بنا کے پیش کریں. ہمارا میڈیا، ہمارے اخبارات، ہمارے حتی مدارس، ہمارا سلیبس جو ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے. ہمارے سلیبس پہ توجہ نہیں ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جس سے ایک معاشرہ اسلامی بن سکتا ہے اور صحیح معنی میں وہ سنت نبوی پر عمل پیرا ہو کر یہی وہ ریاست مدینہ کا تصور ہے. ایسا نہیں ہے کہ ریاست مدینہ میں وہ حکمران تو ٹھیک ہو جائیں اور ملت عوام اسی طرح رہے. نہیں، سب کا کام ہے. اساتذہ کا اپنا کام ہے، وکلاء کا اپنا کام ہے، ٹیچرز آپ دیکھ لیں. اس کے علاوہ مطلب معاشرے کے جتنے بھی افراد ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں ان سب کا ایک رول ہے. بچوں کا ایک رول ہے، جوانوں کا رول ہے، خواتین کا ایک رول ہے. ہمارے لیے رول ماڈل ہے اسلام کی شخصیات. اور کربلا میں صرف قربانی اسی لیے دی گئی کہ آپ اسلام کو اپنا رول ماڈل بنائیں، اسلام کی شخصیات کو اپنا رول ماڈل بنائیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان وہ اصحاب کو بھول جائے، اہل بیت کو بھول جائے، رسول اللہ کو بھول جائے اور انبیاء کو بھول جائے، اولیاء اوصیاء کو بھول جائے، اور اس کے بعد وہ چلا جائے مغرب کی طرف اور غرب کی طرف اور اسرائیل کے گود میں پہنچ جائے؟ تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں یہ ہوگا کہ جیسے ہمارے سامنے آج مسلمان ممالک میں کہ ٹرمپ آتا ہے اور ہماری جوان بچیاں جو ہیں اس کے سامنے سر جو ہے نا وہ دوپٹے اتار کر اپنے بالوں کو پھیلا دیتی ہیں. یہ وہ چیز ہے جو دور کر رہی ہے اسلام سے. اگر ہم اس طرف متوجہ نہ ہوئے اور اس پر عمل پیرا نہ ہوئے اور نہ دیکھا کہ ہمارا ہدف اور مقصد کیا ہے تو پھر ہم بھی اسی طرف چلے جائیں گے. ہم بھی صرف ہنس ہنس کر ان کی تعریف کریں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. ہماری بچیاں بھی اسی طرح جوان جو ہے نا پھر وہی اختیار کریں گی. بٹ یہ آپ نے علامہ صاحب یہ ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا، بڑا امپورٹنٹ، بڑا ضروری. وہ جب پہلی دفعہ وہ فوٹیج
دیکھی میں نے تو مطلب دل چلا عجیب. وہ کلچر بھی نہیں ہے, وہ تو اسلام تو نہیں ہے کہیں سے, آپ اس کو کلچر کے زمرے میں بھی نہیں لا سکتے. مطلب ایک مسلمانوں کا کلچر یہ تو نہیں ہو سکتا. اور وہ عجیب, اگر آپ نے بھی دیکھی ہوگی تو ڈیمونک سی تھی وہ چیز, مطلب نا سیٹینک سی, جیسے کوئی شیاطین نے کچھ اپنا ورد کیا ہو رہا ہے, جو کہ ہمارا ماننا تو نہیں ہے لیکن دکھتا وہ ایسے ہی تھا. تو عجیب سی بات ہے. ہم سب دور حاضر کی بات کریں تو ایک ویسے تو بڑی خوشائند بات ہے کہ ریاست بھی اس ٹائم کوشش کر رہی ہے کہ فرقہ واریت کو ختم کیا جائے. اکٹھی باجماعت نمازوں کی بات بھی ہو رہی ہے اور ایسا کرایا جانا بھی چاہیے. بل بورڈز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے وہ صرف انسانیت کے لیے پیغام ہے, اس کا کسی فرقے سے تعلق کسی بات سے نہیں ہے, وہ پوری انسانوں کی کوئی بھی ہو. تو یعنی ہمیں فرقہ واری نظر آ رہا ہے, ریاست کوشش کر رہی ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ علماء کرام بھی ہیں ہمارے, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, اس پہ بات کر رہے ہیں. ہمیں جو ڈویژن نظر آتی تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی چند وہاں پہ لوگ احباب ہوتے ہیں جو کہ اپنا واقعہ کربلا کا جو اصل پیغام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ایک خلا پیدا کر دیتے ہیں اور نفرت کی بات کرتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لا علمی, جہالت اور یہ چیزیں ہیں, اور اپنے آپ کو ایک اچھا بنا کے پیش کرنا, وہ چند افراد جو سامنے بیٹھے ہیں ان کی داد اور واہ واہ لینا. اللہ کو راضی نہیں کرنا, ان افراد کو راضی کرنا ہے. وہ جو چند افراد جو سامنے ایک خطیب کے بیٹھے ہیں, خطیب کو چاہیے کہ یہ افسوس کا مقام ہے. ایسا نہیں, حق کی بات کریں, جو صحیح بات ہے اس کو بیان کریں. کیا ایسا ہے, مثلا ایک سوال ریز ہوتا ہے, اہل سنت کے جو ہمارے بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں جی شیعہ مثلا صحابہ کرام کو نہیں مانتے اور صحابہ کرام پہ لعن طعن کرتے ہیں. ہمارے اس وقت سب سے بڑے ایران کے جو سپریم لیڈر ہے وہ ایک مذہبی رہنما بھی ہیں, اکثریت ان کو فالو بھی کرتی ہے. ان کا ایک فتویٰ ہے کہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرنا, لعن طعن تو کرنا بڑی بات ہے, وہ تو بہت آگے کی بات ہے, صرف توہین کرنا حرام ہے. حرام کیسے ہے؟ یعنی ہم جا رہے ہیں, ہم ایک مردار پڑا ہے, کبھی اس کو اٹھا کے جیب میں ڈالیں گے کہ ہم گھر کے جا کے پکائیں اور اس کو کھا لیں؟ ہم کبھی کوشش کریں گے کہ ایک گندی نجس چیز کو اٹھا کے, یہ اسی طرح حرام ہے. ہم یہ کر رہے ہیں عملی طور پہ. میں اگر کسی صحابہ کرام کے خلاف کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہوں, ازواج رسول کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہوں, تو میں کیا کر رہا ہوں, ایک نجس اور گندی چیز کو اپنے لیے انتخاب کر رہا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کسی سیرت میں نہیں ملتا. آپ 12 دیکھیں, ہم 12 ائمہ کو مانتے ہیں, صحابہ کرام کو آپ مانتے ہیں, آپ بھی ائمہ کو مانتے ہیں. کسی سیرت میں مجھے دکھائیں, کسی کتاب میں, کہ ان سے کوئی جملہ ایسا منسوب ہو کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ ہم اعلان کریں. ضعیف روایتوں اور ضعیف داستانوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر اپنا تکیہ کرنا اور اس کے بعد ایسے الفاظ بولنا, یہ افسوس کا مقام ہے. جہالت. انسان نے اپنا تزکیہ پھر نہیں کیا, اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان عالم بھی بن جائے تو وہ مفسد بن سکتا ہے, انسان فقیہ بھی ہو جائے تو مفسد ہو سکتا ہے, جب تک اس نے اپنا تزکیہ نہ کیا ہو, جب تک اس نے اپنے اندر کو پاک نہ کیا ہو. کیسے ممکن ہے کہ وہ قرآن جو اللہ کے رسول پر اترا ہو, جو اس کے سینے پہ اترا ہو, وہ انسان پڑھے آیات کو, اس کا ترجمہ پھر بیان بھی کرے, اور پھر اسی زبان اور اسی دل سے کسی کے بارے میں نازیبہ الفاظ بھی استعمال کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. اگر آپ نے کوئی اتنا بیان بھی کرنا ہے, آپ کے اندر یہ ایک ایسی چیز ہے, تڑپ ہے کہ میں بیان کروں اس کو, غصے کا اظہار کروں, تو قرآن سے آپ رہنمائی لیں نا, قرآن سے درس لیں. کیا درس ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سب سے پہلے کفار جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے خلاف بات کرو. جب ان کے خلاف بات کرو گے تو پھر تمہارے درمیان اپنے اندر جو ہے نا محبت اور اخوت پیدا ہوگی. ہم اپنے دشمن کے خلاف تو کوئی بات نہیں کرتے, ہم اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرنے کو تیار نہیں, ہم ہندوستان کے خلاف کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, ہم امریکہ کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں, اور اپنے جو اسلام کی شخصیات ہیں جس کو یہود و نصارہ نے ہمیں یہ کہا کہ ان کے خلاف بات کریں, ہم اس کو ماننے کو تیار, اس کے خلاف بات بھی کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہمارے جو ظاہری دشمن اس وقت وطن عزیز کے ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, ان کے خلاف بات کرنی چاہیے. ہمیں اسلام کی کسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے کی جرات بھی نہیں ہونی چاہیے اور اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے علماء کا فتویٰ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, 100%. اور سب سے خوبصورت بات علامہ صاحب, ابھی ہمیں جب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے تو
ہمیں جو سب سے خوبصورت بات میرے لیے مطلب جیو اسٹریٹجک اسپیکٹ سے ہٹ کے، جیو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں، وہ صرف یہ تھا کہ آئیڈیالوجیکل بیسس کے اوپر ہمیں نظر آیا کہ کوئی شیعہ یا سنی نہیں تھا، کوئی اہل تشیع یا اہل سنت نہیں تھا، وہ ہمیں یونٹی کا پیغام نظر آیا. اس کے باوجود بھی اگر 2-4 نے اٹھ کے بات کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ہم ایران کو سپورٹ نہیں کریں گے، وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اللہ آپ کو ہدایت دے اور اللہ ہی آپ کا محافظ ہو. پھر اس کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے. علامہ صاحب نہیں کر سکتے، اتنی خوبصورت باتوں کے باوجود نہیں کر سکتے. میری تو آپ نے ویسے نہیں سنی. علامہ صاحب، نوجوان نسل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو درپیش مسائل ڈفرینٹ قسم کے ہیں. سیاسی معاملات کے اندر الگ ہوں گے، نظریاتی الگ ہوں گے، معاشی الگ ہوں گے. کیا پیغام ہوگا ان کے لیے؟ مطلب کہ اگر ہم دیکھیں کربلا کا ہی پیغام بے شک ذہن میں رکھ لیں، اس سے حوالے سے ہٹ کے دنیاوی طور پر آج کے اندر کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیں، نوجوان نسل کو حق کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. حق کہاں پہ ہے؟ قرآن حق ہے، نبی حق ہے، بے شک اہل بیت حق ہے، بے شک نبی کے اصحاب جو ان کے ساتھ تھے وہ حق ہیں. اب ان کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہاں، اگر مطالعہ نہیں کر سکتے، فرصت نہیں ہے ہمارے ان نوجوانوں کو، ظاہر ہے وہ کہاں ہوگا اتنی بڑی کتاب اٹھا کر وہ کہیں گے جی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو اپنی زندگی میں مصروف ترین شخص ہوں. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک وقت تو نکالے نا، کم از کم ایک ٹائم، 1 گھنٹہ تو نکالے نا کہ بھائی میں مسلمان بھی ہوں، میں ایک ایسا انسان نہیں ہوں کہ یعنی غیر جانبداری کا تصور اسلام میں نہیں ہے. میں تو غیر جانبدار تھا، میں تو کسی طرف بھی نہیں تھا، میں نہ اس پارٹی کے ساتھ نہیں، غیر جانبداری کا تصور نہیں ہے. یعنی انسان گھر میں بیٹھ جائے کہ میں تو غیر جانبدار ہوں، وہ کہتے ہیں یا حق پہ عمل کرو یا پھر کسی طرف ہو جاؤ. کیا بات ہے. یہ نفاق ہے، اسلام نے منع کیا اس سے. منافقین کے بارے میں صورت ہے، آیات ہیں کہ منافقین کا کردار کیا تھا. سامنے آتے تھے پیغمبر کو، کہتے ہم تیرے ساتھ ہیں، اور جب پیچھے چلے جاتے تھے ہم تو مذاق کرتے ہیں. اچھا. یہ نفاق ہے، یہ غیر جانبداری ہے. اور اگر اس کے اندر اگر ان کو اصل میں لگتا ہو کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، معیار پھر دیکھیں نا، اگر وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے اور اس کا نظریہ اسلام اور پھر پورے معاشرے کو وہ دیکھتا ہے کہ میرا تو معاشرہ مسلمان معاشرہ ہے، تو پھر مجھے کس کو فالو کرنا چاہیے؟ مجھے اسلام کی شخصیات کو، اسلام کو اور قرآن کو فالو کرنا چاہیے. مجھے ہاں اس کی طرف دیکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ پھر وہ تھوڑی سی بھی رعایت رکھے کہ نہیں یار یہ بھی حق ہے، یہ جو امریکہ کی بات کر رہا ہے یہ بھی حق ہے، اسرائیل کی بات کر رہا ہے یہ بھی حق ہے، یار انڈیا جو کہہ رہا ہے یہ بھی حق ہے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ وہ غیر جانبداری کی طرف لے جائے گا انسان کو، اور غیر جانبداری کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں ہر شخص کو اپنا ایک راستہ معین کرا ہے جو حق کا راستہ ہے. حق کس طرف ہے؟ باطل کی طرف نہیں جانا، نفاق کی طرف نہیں جانا، جھوٹ کی طرف نہیں جانا، کرپشن کی طرف نہیں جانا، ایسی طرف نہیں جانا جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا تو لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اور یہی پیغام ہے عاشورہ کا بھی، جو کہ سیرت ہے، ہمیں یہی پیغام ملتا ہے. پیغام بھی یہی اور سیرت بھی یہی ہے. جانے سے پہلے علامہ صاحب مولا علی کا ذکر آیا کہ ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ بھی بیان کرنا چاہیں تو بس سننے کا دل ہمارا بھی تو کر ہی رہا ہے، میرا تو کر ہی رہا ہے. میں جانا ایم شیور کہ میری جو آڈینسز ہیں، میرے جو ویورز ہیں، کا بھی دل کرے گا. ایک بار سے ہزاروں لاکھوں دفعہ سن لیا ہے، پھر بھی دل کرے گا کہ کچھ آپ سنیں. حضرت علی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، کہتے ہیں کہ اگر انسان اس دعا پر عمل پیرا ہو جائے اور اس دعا کو سمجھ لے اور اپنا وتیرہ بنا لے کہ یہ دعا پڑھتا رہے تو اس کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے، وہ ان پریشانیوں سے نکل سکتا ہے. کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل نعمت، اللہ کی ہر نعمت پہ حمد ہے، تعریف ہے اس کی. اسأل اللہ من کل خیر، میں اللہ سے ہر خیر کی دعا کرتا ہوں. استغفر اللہ من کل ذنب، اور ہر گناہ کی استغفار کرتا ہوں اس سے. واعوذ باللہ من کل شر، اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اگر یہ دعا بھی ہے اور درس بھی ہے کہ یہ کلمے انسان یاد کر لے اور اپنی زندگی کا ہدف بنا لے تو میرے خیال میں انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. بہانوں سے، اگر وقت ہوتا تو میں اس کو کھول کے بیان کرتا کہ وہ کتنی نعمتیں ہیں انسان کی کہ انسان اس کو سمجھنے کے سے قاصر ہے. روز معاشر انسان جب کھڑا ہوگا تو نامہ اعمال لے گا تو اس میں عمریں لکھی ہوں گی، 20 سال، 25 سال، 15 سال، 10 سال. چیخ و پکار ہوگی، معاشر ہے نا.
وہاں شور اٹھے گا، میرا نامہ اعمال نہیں ہے، فرشتوں نے کاٹ پڑھ کے ندائی فرشتہ آواز دے گا آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کا ہی نامہ اعمال ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ کہا کیسے ہو سکتا ہے، میں 10 سال 15 سال 25 سال 20 سال کی عمر میں میری ایج ہو، میں تو 80 90 سال 100 سال کا مرا ہوں۔ کہا جائے گا کہ کاؤنٹ کرو ذرا، جتنا عرصہ تم سوئے رہے زندگی میں، آدھی زندگی تو تمہاری سو کے گزر گئی، اللہ نے اس کا حساب ہی نہیں لینا۔ آدھی زندگی جو تم نے نیکیاں کی وہ اس میں چلی گئی، پیچھے بچی ہے 10 15 20 سال، اس کا حساب دینا ہے، کھڑے ہو جاؤ حساب دو۔ تو انسان کیوں نا امید ہے؟ کتنی آسانی ہے، انسان نا امید نہیں، اس لیے قرآن میں کہتے ہیں کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ توکل کیا وہی کامیاب اور وہی اس کا اللہ کیا بات ہے۔ اگر اللہ پہ توکل نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کی طاقت مدد اور قدرت اس کی ساتھ نہ دے تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ انبیاء اوصیاء اولیاء ائمہ اصحاب گڑ گڑاتے گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں، وہ کسی اور سے نہیں مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے سب۔ امام حسین نے آخری سجدہ کربلا کے میدان میں اپنا گڑ گڑا کے دیا۔ وہ آخری یعنی شمر کو جب دربار میں لایا جائے، اس کا سر قتل کرنے لگے تو اس سے پوچھا گیا کہ آخری لمحات میں یعنی کیا تھا، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ حسین سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ اس لمحے بھی آپ دیکھیں نا، یعنی سب کچھ اظہار کر دیا، قربان کر دیا، پتہ ہے اس لمحے میں بھی کس سے راز و نیاز ہے؟ اللہ سے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اب تو لوٹ آ، اب تیرا رب تیرے سے راضی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ انسان کو حاصل ہونا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے، ایسے نہیں زبانی کلامی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں زبان، اگر ہم روز قیامت کھڑے ہو جائیں اور سامنے دیکھیں کہ رسول اللہ کھڑے ہیں اور مولا امیر المومنین اور امام حسین اور ائمہ اطہار کھڑے ہیں، اگر وہ پوچھ لیں کہ آپ کیا لائے ہیں، میں کیا جواب دوں گا؟ ماہ محرم آتا تھا، میں سیاہ لباس پہن لیتا تھا، ماتم کرتا تھا، یہ ساری چیزیں انجام دیتا تھا، نیازیں پکاتا تھا، لوگوں کو پلاتا تھا، کھلاتا تھا۔ بھائی وہ تو کرتے تھے آپ، جو دین تھا اس پہ کتنا عمل پیرا ہوئے، جس کی خاطر میرے حسین نے قربانی دی وہ کتنا تمہارے پاس ہے، اس کا حساب دو۔ انسان کیا دے سکے گا؟ کیا وہ اگر پوچھ لیں کتنی نمازیں صحیح تم نے پڑھی، کتنا صحیح قرآن پہ عمل تو نے کیا، کتنے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ احترام کیا، تو سب کچھ بھول گیا، تو ایک رسم و رواج میں پڑ گیا۔ عزاداری رسم نہیں ہے، عبادت ہے، اس کو عبادت ہی رہنے دیا جائے۔ رسموں میں پڑھیں گے تو پھر وہ ساری رسمیں ہی بن جائیں گی۔ کیا بات ہے نعمت صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دس واز اے ونڈرفل ڈسکشن، مطلب آپ یہ وہ والی گفتگو ہے جس کے مطلب یو گیٹ ٹو لرن اے لاٹ، آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور ایونچوئل گول جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے۔ ڈیئرلی ہوپنگ کہ آپ لوگوں نے بھی سیکھا ہو، آپ کو پسند آیا ہو۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ مجھے اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔